پاکستان کی ثالثی میں مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں تیز، وزیر داخلہ محسن نقوی کا پھر دورہ تہران، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے نام خصوصی خط حوالے کیا، امریکہ ایران مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال۔ اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کی تھی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، امید ہے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا، ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا۔ تسنیم نیوز سے گفتگو میں کہا، پاکستانی وزیر داخلہ کے دورے کا ایک حصہ دو طرفہ امور کے لیے مختص ہے، جن میں سرحدی سلامتی، انسداد منشیات اور انسداد دہشت گردی شامل ہیں۔ پاکستان اور ایران میں سالانہ تجارت $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کی مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کسی انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرین کی نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے، آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکتے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ سپریم کورٹ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا، حکومتی موقف درست ثابت ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے رائے دی، احتجاج یا سیاسی تنازع انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، لیکن سڑکوں کی بندش اور دھونس کی اجازت نہیں۔ معمولات زندگی میں خلل ڈالنے والوں کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں۔ آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے، دباؤ اور محاذ رائے نہیں۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری، ووٹرز میں زبردست جوش و خروش، پولنگ اسٹیشنز کے باہر طویل قطاریں، ووٹنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت مختلف جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کہتے ہیں، خوشی ہے، الیکشن کو کامیاب بنانے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں۔ عوام اپنے قیمتی ووٹ کا درست استعمال کرے، نئی حکومت بننے کے بعد علاقے میں امن اور ترقی ہوگی۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد کا مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ نگراں وزیر داخلہ ساجد علی بیگ کا کہنا تھا، کوئی ووٹر اپنے حق سے محروم نہیں رہے گا۔ بڑی تعداد پہ نکلے، تیر پر تھپا لگائے، تاکہ میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ان کے حق روزگار دلوا سکوں۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ہم مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بھی بنا دیں۔ گھر سے نکلیں، تیر پر ٹھپا لگائیں، پیپلز پارٹی کو جتوائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پولنگ ڈے پر گلگت بلتستان کے عوام کے نام خصوصی پیغام، کہا، ہم عوام کو حق حاکمیت، حق روزگار، حق ملکیت دیں گے، 18ویں آئینی ترمیم کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ عام انتخابات میں گلگت بلتستان کے عوام کو جوش و خروش قابل دید، نوجوانوں کے ساتھ بزرگ بھی حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ARY نیوز پر گلگت بلتستان کے انتخابات کی بھرپور کوریج، نمائندگان دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے پولنگ اسٹیشن سے اپ ڈیٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج پارٹی اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی صورتحال سے خوش نہیں، اہم فیصلے کریں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر اختلاف سامنے آ گیا۔ متعدد اراکین کا پارٹی سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے، اراکین نے رائے دی، واضح پالیسی نہ اپنائی تو آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو سیاسی فائدہ مل سکتا ہے۔ نشستوں کو 12 سے کم کر کے 6 کرنے کے موقف پر غور کیا جائے۔ مہاجرین نشستوں کے خاتمے کے موقف کی حمایت کر کے عمومی حمایت حاصل کی جائے۔ مہاجرین نشستوں کے معاملے پر حمایت یا مخالفت کا حتمی فیصلہ بلاول بھٹو سے مشاورت سے مشروع۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ملاقات آج شام ایوان صدر میں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے، صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو ملاقات میں شریک ہوں گے۔
پیپلز پارٹی وفد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں شرکت کا امکان۔ نائب وزیر اعظم وزیر خزانہ احسن اقبال شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی حکومتی وفد کو بجٹ سے متعلق تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گی۔ آئندہ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی رواں مالی سال کی نسبت 292 ارب روپے زیادہ ہونے کا امکان۔ پی ڈی ایل کا ہدف 1727 ارب روپے ہونے کی توقع۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک پیٹرولیم لیوی مقررہ ہدف سے 100 ارب روپے زیادہ وصول ہونے کی توقع ہے۔ رواں مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1468 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ 11 ماہ میں 1430 ارب روپے لیوی وصول کی جا چکی ہے۔ ملک کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو میں درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سبی، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ رحیم یار خان، ساہیوال، جھنگ اور ملتان کا پارا بھی 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ لاہور میں 41، پشاور 39 اور اسلام آباد میں 37 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ۔ گرمی کی شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 12 جون تک ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے۔ پاکستان قابل اعتماد ثالث ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ایران میں چینی سفیر کانگ پیو کہتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ تمام اختلافات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالنا چاہیے۔ چین کا خطے میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی۔ کثیر الجہتی نظام کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ کسی بیرونی طاقت کو ایران سے اقتصادی تعاون کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کے قافلے پر اسرائیلی حملہ۔ بریگیڈیئر جنرل وسام صبرا، ایک کپتان اور ایک سپاہی سمیت 12 افراد شہید۔ دیگر علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں 9 افراد بھی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا مذکورہ علاقہ جنگی زون تھا اور وہاں نقل و حرکت کے لیے اسرائیلی فوج سے پیشگی رابطہ ضروری تھا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے حملے کو ملک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا 2 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام نے بتایا مشرق وسطی میں امریکی افواج نے ایران کے 2 حملہ آور ڈرون مار گرائے جو آبِ ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹم بم آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی پارلیمان کے نائب اسپیکر علی نیکزاد کہتے ہیں جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکی موقف میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایران کا اس معاملے پر واضح اور اسٹریٹجک موقف ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کا وہ جوہری ہتھیار ہے جو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کے حوالے کرے گا، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ تحفظ خوراک کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا غذائی تحفظ کے لیے حکومت اور عوام کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ غذائی آلودگی سے پیدا بیماریوں کی روک تھام کے لیے اجتماعی اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا غیر محفوظ خوراک سے پیدا بیماریاں اور غذائی قلت کا سدباب ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔
कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नेशनल T20 कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। कराची वाइट्स और एबटाबाद रीजन टाइटल की जंग लड़ेंगे। कदाफी स्टेडियम में लाइव एक्शन रात 8 बजे शुरू होगा। तमाशाइयों के लिए दाखिला मुफ्त होगा। फातेह टीम को 50 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप को 25 लाख रुपए मिलेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्शन बस कुछ दिन दूर। टीमों की आमद जारी। स्वीडन और आइवरी कोस्ट का स्क्वाड अमेरिका पहुंच गया। मैक्सिकन व्यू के 40 साल मुकम्मल होने पर फैंस का जश्न। फुटबॉल लवर्स ने रिकॉर्ड बना दिया। 10 सेकंड्स में एक साथ फुटबॉल से कटअप दिखाया। फ्रेंच खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान फैंस से मुलाकात। फुटबॉल पर ऑटोग्राफ दिए। फ्रांसीसी टीम इवेंट में शिरकत के लिए 10 जून को अमेरिका के लिए उड़ान भरेगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले दोस्ताना मैच में गर्मा गर्मी पुर्तगाल के राफेल और चिली के दरमियान आपस में लड़ पड़े। साथ ही फुटबॉलर्स ने बीच बचाव कराया। रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान बदल किया। फ्रेंडली मुकाबला रोनाल्डो की टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया।